السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اردو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کچھ ایسی ویڈیو بنائی جائے جس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ واٹس ایپ کا نام واٹس اپ سے لیا گیا ہے، جس کا اردو میں معنی کیا چل رہا ہے واٹس ایپ کو آپ مستقبل کا سوشل میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ اس کے جدید فیچر ہیں۔ واٹس ایپ کا ہیڈ کوارٹر ماؤنٹین ویو، کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ پہلے واٹس ایپ آئی او ایس آپریٹنگ سسٹم رکھنے والے اسمارٹ فونز کے لیے ہی دستیاب تھا۔ بعد ازاں اس کی بڑھی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر پہلے بلیک بیری، پھر اینڈرائڈ اور آخر میں ونڈوز کے لیے بھی الگ سافٹ ویئر متعارف کروا دیے گئے۔ واٹس ایپ سے وائس کال، ویڈیو کال، ٹیکسٹ میسج، پی ڈی ایف فائلیں، تصویریں، اپنا مقام، آڈیو اور ویڈیو فائلیں بھی بھیجی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب تو آج کی بات ہے۔ اس سے قبل یعنی 2008 سے 2009 تک یہ فیچرز دستیاب نہ تھے۔ واٹس ایپ کو مشہور زمانہ سرچنگ اور سوشل میڈیا ویب سائٹ یاہو کے ملازمین برین ایکٹن اور جین کوم نے ڈیزائن کیا۔ 2007 میں یاہو سے مستعفی ہونے کے بعد دونوں دوستوں نے اپنا ذاتی سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کا سوچا، جس کے لیے وہ جنوبی امریکہ پہنچے۔ یہاں انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر پہ نوکری کے لیے کئی بار تگ و دو کی، لیکن ناکام رہے۔ اسی اثنا میں جین کوم نے ایک روسی ڈیولپر کے ساتھ مل کر واٹس ایپ ڈیزائن کیا اور جلد ہی اسے آئی او ایس کے ایپ سٹور پر ریلیز کر دیا۔ ریلیز کے کچھ عرصے بعد ہی واٹس ایپ دنیا بھر میں مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ 2009 میں دنیا کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی میسیجنگ اپلیکیشن بن گئی۔ 2013 تک واٹس ایپ پر تقریباً 200 ملین صارفین سرگرم رہے۔ اس دوران اعداد و شمار کی ذمہ داری 50 ملازموں پر مشتمل اسٹاف پر تھی۔ 2014 میں صارفین کی تعداد بڑھا کر 500 ملین تک پہنچ گئی۔ اپریل 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ صارفین ہر روز 700 ملین تصویریں، 100 ملین ویڈیوز، 10 بلین میسج کیا کرتے تھے۔ جین کوم نے واٹس ایپ کو انکارپوریٹ کروایا اور 19 فروری 2014 کو $19.3 بلین میں فیس بک کو فروخت کر دیا۔ 19.3 بلین کی بھاری رقم خریداری میں دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ صرف کی جانے والی رقم تھی۔ بقول جین کوم، اگر فیس بک یا ٹویٹر انہیں پہلے اپنے پاس ملازمت دیتے تھے تو آج ان سے بے شمار فائدے اٹھا سکتے تھے۔ فیس بک نے واٹس ایپ میں ہر وہ چیز شامل کی جس کی عام مواصلاتی زندگی میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ 70% قریب واٹس ایپ صارفین روزانہ کی بنیاد پر آن لائن ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ کے مطابق ہر روز تقریباً 1 ملین نئے صارف شامل ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ اینڈرائیڈ اسمارٹ فون میں تیسری سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپ ہے۔ واٹس ایپ اب کمپیوٹر پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے اسمارٹ فون سے صرف ایک کیو آر کوڈ اسکین کرنا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں 1 بلین دفعہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے دوران کوم سمیت صرف 4 لوگ واٹس ایپ کے تمام اعداد و شمار سنبھالے ہوئے تھے، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک کی طرف سے رد کیے جانے پر برین ایکٹن نے ٹویٹ کیا کہ یہ میرے لیے ایک بڑا موقع تھا کہ میں فیس بک یا ٹویٹر کے باکمال اسٹاف کے ساتھ کام کرتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر بھی میرا ایڈونچر ابھی باقی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکٹن کے اس ٹویٹ کے کچھ عرصے بعد واٹس ایپ کا قیام عمل میں آیا۔ ناظرین، یہ تھا واٹس ایپ کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔